بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سورہ رحمان کا وظیفہ بتاؤں گی، سورہ رحمان کی برکات اور اس کا وظیفہ۔ سورہ رحمان کو آپ کن کن مقاصد کے لیے یا کون سی حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں اور کس طرح پڑھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گی، اور لاسٹ پہ میں آپ کو سورۃ رحمان پڑھ کر بھی دکھاؤں گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ سورہ رحمان کو جسم میں درد کے لیے کس طرح پڑھ سکتے ہیں یا جسم میں درد کے لیے وظیفہ۔ جس شخص کے تمام بدن میں درد ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ رحمان کو پڑھ کر مقام میں درد پر دم کرے، انشاءاللہ صحت یاب ہوگا یا ہوگی۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کسی دوسرے سے پڑھوا کر دم کروا لے۔ بیٹی کی شادی کے لیے وظیفہ۔ اگر کسی کو مناسب رشتہ نہ ملتا ہو، یعنی اس کے دل کی حاجت پوری نہ ہوتی ہو، تو اسے چاہیے کہ سورہ رحمان کو باوضو ہو کر روزانہ 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے رشتے کے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے 21 دن میں بیٹی کے رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اور اس وظیفے کے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کسی بھی بیماری کے لیے آپ سورہ رحمان سن سکتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی اپنے پاس رکھ لیں، اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے تصور کریں اور سورہ رحمان سنیں۔ جب صورت پوری ہو جائے تو آنکھیں کھول لیں اور آدھا گلاس پانی پی لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے آپ کی جو بھی بیماری ہوگی اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اس کے علاوہ اچھے رشتے کے لیے یہ بہت پیارا عمل ہے۔ رشتے میں رکاوٹ بندش کے لیے یہ سورت صرف 3 بار پڑھ لیں، 15 دن میں رشتہ پکا ہو جائے گا۔ سورہ رحمان کے فضائل۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم وجہ اللہ کریم سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورۃ رحمان ہے۔ جیسے سورۃ یاسین کو ہم قرآن مجید کا دل کہتے ہیں، اسی طرح سورۃ رحمان جو ہے وہ قرآن کی زینت ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن زینت فرمایا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے اور ذات و صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے۔ اس سورت میں جنت کے حوروں، ان کے حسن و جمال، ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہے۔ اس سورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 جگہ ارشاد ہوا ہے، اس سے سورت کی زینت زیادہ ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہی میں جنت الفردوس کا مکین پکارا جاتا ہے۔ اس سورت کی آیت اگرچہ چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت مضبوط ہے۔ مروی ہے کہ حضرت قیس بن عاصم منقری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے سیدنا مرسلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا ہے میرے سامنے اس کی تلاوت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے سورہ رحمان پڑھی تو اس نے عرض کیا اسے دوبارہ پڑھی، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر سورہ رحمان کو 3 مرتبہ پڑھا۔ سورہ رحمان سن کر اس نے عرض کی، خدا کی قسم یہ سورت بہت ہی خوبصورت ہے، اس میں بہت حلاوت ہے، اس کا نیچے والا حصہ سرسبز ہے اور اوپر والا حصہ پھلدار ہے، اور یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بے شک اس کے علاوہ سورہ رحمان کی فضیلت اور وظیفہ۔ سورہ رحمان کو
ارسل قرآن یعنی قرآن مجید کی دلہن کہا جاتا ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو سورہ رحمان ہے وہ قرآن مجید کی زینت ہے، یا زینت یا دلہن بھی ہے قرآن مجید کی۔ سورہ رحمان کا سورہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، جس سے مراد نہایت مہربان ہے۔ یہ سورت مکی ہے، یعنی مکے میں نازل ہوئی، اور قرآن مجید کے موجودہ مصحف میں اس کا نمبر 55 ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا شان نزول قریش کے مشرک کا رحمان کے نام سے آشنا ہونا قرار دیا ہے۔ جب اللہ کو سجدہ کرنے کے بارے میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 نازل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ سورہ رحمان نازل ہوئی، اور اس میں جو ہے ایک آیت جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ میں آپ کو سورہ رحمان پڑھ کر سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آنٍ فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فروش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبل ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذی الجلال والإکرام۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھی سورۃ رحمان کی تلاوت۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو 3 بار یہاں سے سن سکتے ہیں، اگر نہیں تو قرآن پاک پر اس کی 3 بار تلاوت کر لیں، اور آپ جس بھی مقصد جس بھی حاجت کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کسی نیکسٹ ویڈیو کے لیے خدا حافظ۔